ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر منظر مہدی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے چلیں۔ فاتحہ۔ بس قریب رہتا ہے مجمع سے۔ اچھا رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، الا وإن لكل معموم اماما یقتدی بہ ویستزی بنور علمہ، الا وإن امامکم قد اکتفی من دنیاہ بتمرہ ومن تومہ بقرصہ، الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و صداد۔ صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں 40ویں کی اس مجلس میں جو ایک ایسے باصفات باکمال انسان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس جیسی شخصیتیں کم ہوا کرتی ہیں، جو بیک وقت اپنے اندر اتنے کمالات رکھتے ہوں، چاہے صحافت ہو، ثقافت ہو، خطابت ہو، نظامت ہو، سماجی خدمات ہوں، اپنے وطن کا تعارف اور تشخص ہو، یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ برائے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھنے والوں نے خود اس کی گواہی دی ہے، اور انتقال کے موقع پر ان کے کسی قریبی دوست نے جو ان کا خاکہ پیش کیا تھا، یقیناً اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے، میر تقی میر، ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے، ناز اس کو کمال پر بہت کم ہوئے۔ ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے، ناز اس کو کمال پر بہت کم ہوئے، ہو گر میں سخن تو گرد آوے یا خلق، ہو گر میں سخن تو گرد آوے یا خلق،
خاموش رہے تو ایک عالم ہووے۔ اس لیے کہ مرحوم کے لیے یقیناً بولنا زیادہ آدمی کو متاثر کرتا ہے، لیکن جب بولنے والا خاموش ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کی خاموشی اپنے اندر جو سیلاب کو روکے ہوئے ہوتی ہے، اس کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو مختلف موقعوں پر بولتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس لیے کہ گویائی کو تو داد ملتی ہے، لیکن خاموشی کو داد نہیں مل پاتی۔ حالانکہ انسانیت کی نسبت سے بولنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا اختیار ہوتے ہوئے خاموش رہنا۔ اس لیے کہ جس مولا کے یہ چاہنے اور ماننے والے تھے، اس کی گویائی بھی لاجواب ہے، اس کی خاموشی بھی بے مثال ہے۔ وہ بولتا ہے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، خاموش رہتا ہے تو قرآن ترتیب پا جاتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ بہرحال جگہ اتنی وسیع ہے کہ میں چاہنے کے باوجود دوسرے در میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ادھر آ جائیں، اس لیے کہ کھل کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آتے رہیں گے اور پیچھے سے۔ بہرحال گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جاننے والے جانتے ہیں، لیکن بیان کو آگے بڑھانے کے لیے کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کی تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے 238 خطبے ہیں، 1 یعنی 79 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں، جس کے لیے میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ایک ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ میں نے اسی نہج البلاغہ سے تحریروں کے باب سے، یعنی خطوط، عہد ناموں اور وصیت ناموں کے باب سے ایک بہت ہی مشہور خط کے اقتباس کو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، جس میں بیک وقت مولا علی امام اور ماموم کی بات کر رہے ہیں، رہبر اور رہرو کی بات کر رہے ہیں، لیڈر اور فالوور کی بات کر رہے ہیں، رہنما اور اس کے پیچھے چلنے والے کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں گفتگو جو کر رہا ہوں اس لیے کہ حالات حاضرہ آپ کے پیش نگاہ ہیں۔ کربلا کا ذکر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ سے مختلف چینلز پر، مختلف پلیٹ فارمز پر کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، اور کربلا اپنے آب و تاب کے ساتھ آج بھی مظلوموں کی پشت پناہ بنی ہوئی ہے، حوصلہ دے رہی ہے، ہمت دے رہی ہے۔ لیکن میرا اپنا مشن یہ ہے کہ میں مختلف شہروں میں گزشتہ مہینے بھی اور اس مہینے بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کربلا تیسرے امام کی برپا کی ہوئی ایک ایسی علامت ہے کہ جو سمجھتے جائیں گے وہ مظلوموں کے ساتھی بنتے چلے جائیں گے، لیکن کربلا تیسرے امام کے قیام کا نام ہے۔ جب تیسرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 ہیں اور اس کے بعد 9 ہیں۔ کربلا کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے گزشتہ مہینے
چونکہ 15ویں سے لے کر کے 25ویں شوال تک عشرہ آپ کہہ لیں، میں نے جہاں بھی مجالس پڑھیں امام جعفر صادق کا ذکر کیا، اور اس مہینے چونکہ پہلی دوسری ذیقعد سے لے کر کے 11ویں ذیقعد تک امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، اس لیے کہ اب تو دوسروں کی بھی نظر ہمارے اوپر ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی اگر 5ویں اور 6ٹھے امام نہ ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی تاریخ پر نظر ہے، کربلا ہم تک نہ پہنچتی اگر 8ویں امام نہ ہوتے، اور کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک تسلسل ہے۔ امامت کی ایک کڑی کا نام ہے جس نے قیام کربلا کیا، جس نے ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر کے، لیکن امامت کے سلسلے کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ امامت کے سلسلے کو سمجھے بغیر کربلا کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ طاقت کو تو خراج عقیدت سب پیش کرتے ہیں۔ ہم نے اسی ملک میں سلمان ندوی صاحب کو ابو بکر البغدادی کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، یعنی انہوں نے جب عراق پر قبضے ہو رہے تھے تو چونکہ ہم تو للچائی ہوئی نظروں سے طاقت کو دیکھا کرتے ہیں نا، اور اس کی طرف جھکتے رہتے ہیں، لیکن کربلا نے ہمیں بتایا ہے کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے۔ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے، اس لیے تمہیں حق کو پہچاننا ہے، اور خالی جنگ کی وجہ سے تم امامت سے متاثر نہ ہو، اس لیے کہ سجاد نعمانی صاحبان فہم و ذکا ان سے شاید کم واقف ہوں، لیکن ان کے والد منظور نعمانی کا نام ہم لوگوں نے اوائل انقلاب میں بہت سنا ہے، اور ابھی بھی یقیناً ان کا آنا ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے، لیکن وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اس سے باتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن جو بنیادی اختلاف ہے وہ تو برقرار ہی رہے گا، اور وہ بنیادی اختلاف امامت کا اختلاف ہے۔ سبحان اللہ، امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور امامت سے اختلاف کیا جا رہا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی جو اصل امامت کو نہ سمجھ پائے وہ مرجعیت کو سمجھے گا کہاں؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد پر۔ تو اس لیے میرے خیال سے جو تمہید تھی میری وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ کتنا ضروری ہے اور اماموں کے پیغامات کو پہنچانا، اس لیے کہ جنگ اور طاقت اگر صحیح آئیڈیالوجی پر ہے، توجہ فرمائیے گا، تب تو وہ انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اگر نظریہ صحیح نہیں ہے، ہم ان نظریوں کی بات کر رہے ہیں جو 5ویں امام نے ہمیں دیا ہے، جو 6ٹھے امام نے ہمیں دیا ہے، جو 8ویں امام نے ہمیں دیا ہے، اس لیے کہ 8ویں امام کی زندگی کو سمجھنا، بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس کا میسج ہوتا کیا ہے، ایصال ثواب کی مجلس کا پیغام ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ ہم جس عقیدے پر زندگی گزار رہے ہیں اس عقیدے کو ہم چھپاتے نہیں ہیں، اس عقیدے کو ہم بتاتے ہیں، اور اس عقیدے کا اظہار ہم قبر میں اتارنے کے بعد بھی کرتے ہیں اور قبر کو ڈھکنے کے بعد بھی کرتے ہیں، اور اپنے مرنے والے سے کہتے ہیں حل انتا علی عہد الذی فارقتنا علیہ، اے جانے والے کیا تو اپنے اس عہد پر باقی ہے جس عہد پر مجھ سے جدا ہوا تھا؟ اگر باقی ہے تو جب ملائکہ سوال کرنے کے لیے آئیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا رسول کیا ہے، اور پھر ہم 12 اماموں کے نام بتاتے ہیں کہ
کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، سب کے اسلام تم نے سنے ہیں، لیکن اثنا عشری لوگوں کا بھی اسلام سن لو، فقہ جعفری والوں کا بھی اسلام سن لو، اس لیے کہ ہمارے اماموں نے نظریے کے طور پر ہمیں اتنا غنی بنا دیا ہے کہ ہمیں اپنے کسی عقیدے کو پہچانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ ہم طاقت پر بھی ناز کرتے ہیں، ہم صلحوں پر بھی ناز کرتے ہیں، اور یہاں کوئی فکری اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ پسند ہیں یا صلحوں پسند ہیں اور اس میں امام حسن اور امام حسین کا نام پیش کرتے ہیں، میں نے گزشتہ مہینے الہ آباد میں بھی یہ بات کہی، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا تسلسل کا نام ہے۔ اگر کسی کے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ حسین جنگ پسند کرتے تھے، حسن صلحوں پسند کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ مرحوم 4 بھائی تھے، ان کی اولادیں ہیں، اور وہ شریف گھرانے ہوتے ہیں، وہ شریف گھرانے ہوتے ہیں جہاں فیصلہ کرنے والے کے فیصلے سب کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں۔ لیکن اگر 4 بھائی ہیں، بڑے بھائی کا یا کسی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ اچھے گھر ہوتے ہیں جو صلاحیتوں کو پہچان کر ذمہ داریوں کو بانٹ دیا کرتے ہیں، اور جو جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے کہ سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت کی دشمنی میں بزم نبی میں بیٹھنے والوں کو سب کو برابر کہنے پر زور دیا گیا، ورنہ جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جب یعقوب کے سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی میں علامتی طور پر اشارے کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ ہم پر اگر یہ زور ہے کہ بزم نبی میں بیٹھنے والے سب برابر ہوں، ہم برابری کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اصول تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جب یعقوب کے صلب سے پیدا ہونے والے سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہیں تو بزم نبی میں بیٹھنے والے سارے صحابی ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ارے آپ تو آ جائیے بھائی، ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ارے بھائی سب کو نہیں بلا سکتے تو کم سے کم جو ایسے ہیں کہ بہرحال کجمج بیانی پر بھی واہ کر دیں گے انہیں تو بلا لیں۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے مجھے اپنی خطابت پر نہ اپنے کسی خطاب پر کوئی ناز نہیں ہے، لیکن اس در سے وابستگی پر ناز ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ زور دے کر کہتا ہوں کہ میں حقیر، فقیر، سراپا تقصیر، غلام جناب امیر نام قمبر، غلام جناب امیر نام قمبر۔ جبھی اقبال نے کہا ہے کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے وہ بہت اچھا گھر ہوتا ہے جہاں صلاحیتوں کو پہچان کر ذمہ داریاں تقسیم کر دی جائیں، اور جس کو فیصلے کا اختیار دیا جائے اس کے فیصلے کو سارا خاندان مانے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن شرافت یہی تو ہے کہ جو فیصلہ کر رہا ہے اسے سب مانے، لیکن اگر اس کا انتقال ہو گیا، وہ رحمت حق سے پیوست ہو گیا، اب جس کے پاس فیصلے کا اختیار آئے گا، اگر اب وہ جانے والے بھائی کے خلاف کوئی فیصلہ سنائے وقت و حالات کے تحت، تو یہ شریف گھرانہ ہوگا کہ نہیں؟ کہ بھائی اس بڑے بھائی کی زندگی میں اس کی مانی جا رہی تھی، اب یہ زندہ ہے تو اس کی مانی جائے گی۔
یہی ہوگا کہ نہیں؟ مجھے آپ بتائیں، شریف گھرانہ وہی تو ہوتا ہے جہاں ایک فیصلہ کرنے والے یا بڑے کا فیصلہ مانا جائے. توجہ فرمائیے گا. لیکن اگر اس کا انتقال ہو گیا، اب تو جو صاحب فیصلہ ہوگا اسی کی مانی جائے گی نا. تو امامت کا اس سے بہتر تسلسل کیا ہوگا؟ بھائی توجہ فرمائیے گا. اسی لیے تاریخ پر نظر ضروری ہے. اگر فکری اختلاف ہوتا تو 50 ہجری میں ہے امام حسن کی شہادت اور 61 ہجری میں ہے کربلا. یہ 10 سال کا وقفہ نہ ہوتا. ارے میں کیا کروں؟ توجہ فرمائیے گا. بھائی اگر فکری اختلاف ہوتا ٹھیک ہے، امام حسین امام حسن کی زندگی میں خاموش تھے، لیکن ادھر امام حسن کی شہادت ہوتی، 51 ہجری میں کربلا بن جاتی، 52 ہجری میں کربلا بن جاتی، 53 ہجری میں کربلا بن جاتی. یہ 10 سال کا وقفہ بتا رہا ہے کہ فکری اختلاف نہیں ہے، بلکہ امامت تسلسل کا نام ہے کہ معاہدہ کرتا ہے بڑا بھائی، پورا کرتا ہے چھوٹا بھائی. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات دے دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دے دیجئے. بھائی دیکھیے، امامت کی آئیڈیالوجی کو اس دور سے بہتر سمجھانے کا موقع ہمیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ کربلا سارے اماموں تک پہنچا دیتی ہے. کربلا سارے اماموں تک پہنچا دیتی ہے. آپ کے حلقے میں جیسے ہی کوئی کربلا کے لیے کہ تعریف کرے، فوراً بتائیے گا کہ یہ تیسرے امام ہیں، ان سے پہلے بھی 2 امام ہیں، ان کے بعد بھی 9 امام ہیں، اور سب نے اپنے اپنے طور پر. اور اس فکر کو پہلی مرتبہ آیت اللہ باقر الصدر علیہ الرحمہ نے پیش کیا کہ اہل بیت کی زندگی تسلسل کا نام ہے. جو پہلے کا مقصد تھا وہی دوسرے کا مقصد تھا، جو دوسرے کا مقصد تھا وہی تیسرے کا مقصد تھا. اور اس بات کو اور وسعت کے ساتھ آیت اللہ خامنائی علیہ الرحمہ نے انسان 250 سالہ میں، یعنی پہلی مرتبہ اگر آیت اللہ باقر الصدر کی زبانی یہ فکر آئی تو اس کو اور تفصیل سے آیت اللہ خامنائی علیہ الرحمہ نے انسان 250 سالہ میں پیش کیا، اور سب کی زندگی کا مقصد عدل کا قیام بتایا. یقیناً اسلامی نظریوں کی جب بات آتی ہے تو ہمیں بہت سے نام ملتے ہیں. اس میں ایک سلسلہ سلطنت عثمانیہ کا، خلافت عثمانیہ کا بھی ملتا ہے. میں آج امام رضا کی زندگی کو ذرا سا، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ ہارون کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین. اصل میں ہارون کا ایک بیٹا اس کی عجمی بیوی سے تھا اور ایک عربی سے تھا. عربی زبیدہ سے امین تھا اور عجمی سے مامون تھا، جو نسبتاً زیادہ چالاک تھا. بہت سی چیزیں دجلہ کی عیاشیاں منبر سے اس میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، اور میں یہ بتا نہیں سکتا ہوں اس منبر سے، اس لیے کہ آداب منبر کے خلاف بہت سی چیزیں ہیں. اس لیے کہ چاہے بنی امیہ کا دور ہو، چاہے بنی عباس کا دور ہو، لیکن چلیے وہ تو تاریخ کی چیزیں ہیں. لیکن ابھی یہ 2020 میں یہ پوری اسٹوری BBC پر سلطنت عثمانیہ کی آئی ہے، جس میں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جس سلطنت کو اردگان وغیرہ للچائی ہوئی نظروں سے دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے قانون اساسی میں تھا کہ جب کوئی بھائی تخت پر بیٹھے گا تو باقی سارے بھائیوں کو مروائے گا پہلے. یعنی آپ جا کر دیکھیے گا، ایک ایک دن میں تخت خلافت پر بیٹھنے کے دوسرے دن سلطنت عثمانیہ جو 1300 سے 1923 تک، میرے خیال سے یہ 600 برس سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا دور ہے. مغل پیریڈ تو ہمارے کے ہاں ڈسکس ہو جاتا ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ جس سلطنت کو، جس خلافت کو للچائی ہوئی نظروں سے آج کا مسلمان دیکھتا رہتا ہے، اس کے احیاء اور اس کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے قانون اساسی میں تھا کہ تخت پر بیٹھنے والا بھائی اپنے اور بھائیوں کو چاہے جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو قتل یا مروائے گا تاکہ بغاوت کا امکان ختم ہو جائے.
اس نتیجے میں 19 11 9 بھائیوں کے جنازے چھوٹے اور بڑے نکلے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو اب یہ سلسلہ اور کہاں امامت کا سلسلہ، کتنا فرق آپ کو نظر آئے گا. اسی لیے اس سلسلہ امامت کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کو وہ اخلاقی قدریں نظر آئیں گی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ مامون نے اپنے بھائی امین کو باقاعدہ طور پر قتل کرایا ہے اور امام رضا کو ولی عہدی کی دعوت دی ہے. بہت سے اپنوں کو بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ امام رضا نے ولی عہدی قبول کیوں کی. تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ امامت ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں اخلاقی قدریں اس بلندی پر ہیں کہ جتنی زیادہ اس کی توضیح و تشریح کی جائے گی اتنا اسلام کا چہرہ منور اور روشن ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ 8ویں امام نے ولی عہدی کن شرطوں پر قبول کی، اگر انہی کو خالی پڑھ لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا شاید پہلے امام نے ظاہری خلافت اور 8ویں امام نے شرطوں کے ساتھ ولی عہدی اس لیے قبول کی تھی کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملنے پائے کہ ارے حکومت سے ہٹ کر دنیا بیزار ہونا اور ہے اور حکومت میں آنے کے بعد دنیا کو ٹھوکر مارنا اور ہے. شاید 12 میں ان دونوں نے حکومت قبول کر کے حکومت کو ٹھوکر مار کر دکھایا کہ وہ تم ہو جو حکومت کے لیے سگے بھائیوں کو مروا دیا کرتے ہو. یہ سلسلہ امامت ہے جو حکومت آنے کے بعد بھی اپنے جوتیوں سے کمتر حکومت کو سمجھتا ہے. صلوات دیجیے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں آپ محمد والے محمد. اس تمہید کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے 45 نمبر کے جس خط سے اقتباس لیا ہے وہاں اس سلسلے کا پہلا امام، آخری نبی کا پہلا وصی جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا اور آخری سجدے تک اس نصرت کو پورا کیا اور اپنی نسل میں نصرت رسول کا جذبہ منتقل کر کے گیا، وہ ارشاد فرما رہا ہے الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَأْمُومٍ اماماً یقتدی بہ. اے ابن حنیف آگاہ ہو جاؤ کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، ہر رہرو کا ایک رہبر ہوتا ہے، ہر فالوور کا ایک لیڈر ہوتا ہے. الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَأْمُومٍ، ہر معموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے، جس کے نور سے وہ قصبے ضیا کرتا ہے. الا وَإِنَّا امامکم قد اکتفا من دنیا ہو بتمرے. جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے اس نے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں. معموم کا بتایا کہ وہ امام کی اقتدا کرے، اپنے لیے بتایا کہ جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے پڑھیے گا جا کر کے. اور یہ وہ خط ہے جو ہمارے مراجع خاص کر آیت اللہ فاضل لنکرانی علیہ الرحمہ جیسوں نے مہینے بھر کے درس دیے ہیں. دیکھیے یہ موجودہ حالات ہمیں بھی شیعت سے قریب اپنے کو کرنا چاہیے. نعرے لگائیے، ضرور لگائیے، لیکن 12 اماموں کی سیرت بھی پڑھیے تاکہ آپ فیصلہ کر پائیے کہ آپ جس سرحدوں میں رہ رہے ہیں ان سرحدوں میں رہنا آپ کو کس امام سے قریب کر رہا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. 12 اماموں کی سیرت اسی لیے ضروری ہے کہ سرحدوں میں بٹا ہوا انسان گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، یہ سوچ کر کے گھٹن محسوس نہ کرے کہ ہم وہاں نہیں ہیں تو ہم کیسے نصرت اسلام کریں. نہیں، نصرت اسلام کے 12 نمونے ہیں. آپ جا کر دیکھیے تو کہ آپ کا رہبر کون ہے. توجہ فرمائیے گا. اور علم سب کے یہاں برابر ہے.
اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس امام کی زندگی تو بہرحال کا ہم نے تمہاری دنیا سے غذا کے نام پہ 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں. الا وانکم لا تقدرون علی ذلک. اور ابن حنیف آگاہ ہو جاؤ کہ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو. یہ ہے امام معصوم کا معیار. یعنی خود تو سادہ زندگی گزار رہے ہیں, خود تو کائنات پر اختیار ہوتے ہوئے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, لیکن کرم تو دیکھیے کریم امام کا. کہہ رہے ہیں انکم لا تقدرون علی ذلک, تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو, لیکن ہمارے لیے بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. انکم لا تقدرون علی ذلک, تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو. ولکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد, لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے, عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے, صحیح اور کوشش کے ذریعے سے اور ثابت قدمی کے ذریعے سے تم میرے مددگار بن سکتے ہو. توجہ فرمائیے گا. تو دیکھیے بولنا اور چپ رہنا وہ تو حالات بتائیں گے, لیکن بولو تب بھی تقوی کے ساتھ, چپ ہو تب بھی تقوی کے ساتھ. توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت جلدی یہ کام ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بولتا ہے حق کے لیے تو اس پر شوق قیادت کا الزام لگتا ہے, اور جب وہ چپ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر خوفزدہ ہونے کا الزام لگتا ہے. ہمارے اماموں نے بتایا شوق قیادت کے الزام سے کبھی چپ نہ ہونا, اور جہاں چپ رہنا ضروری ہو وہاں جذبات بھڑکانے کی وجہ سے بول نہ پڑنا. بولنا بھی تو حق کے لیے, چپ رہنا بھی تو حق کے لیے. صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں آپ محمد وآل محمد پر. تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ امام سادہ زندگی گزار رہا ہے, اور پہلے کی سیرت کو 8ویں کی سیرت سے اگر آپ ملائیے تو ملتے جلتے آثار نظر آئیں گے. ہاں وہ بادشاہت کا تمطراق اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جبری اور قہری طور پر مدینے سے مرو, جو آج مشہد اور طوس اور خراسان کہا جاتا ہے, وہاں تک کا 8ویں امام کا سفر. ممکن ہے کوئی کہے جبری اور قہری کیوں نہیں, یہ حجتیں تمام کرنے کے لیے. یہاں پیچھے ہو جاؤ تھوڑا سا, ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر. بڑی توجہ عزیزان محترم, بیٹا ادھر آ جاؤ تم, ادھر آ جاؤ. نہیں, ان کا بھی آنا اسی طرح سے ضروری ہے, اس لیے کہ یہ آئیں گے تبھی سیکھیں گے, لیکن دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں, کیونکہ میں امامت کی تاریخ کے وہ ریفرنس اور حوالے دیتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ اگر واقعاً کوئی شیعت کو سمجھنا چاہے گا تو خاموشی سے نہیں, حکومت میں جب یہ ائمہ آئے ہیں, مولا علی کی زندگی کا کمال ہی یہ ہے کہ جب شام کے حاکم نے دارمیہ سے اس کا ایمان خریدنے کی ناکام کوشش کی ہے اور مدینے میں آ کر اس کو سرخ آنکھوں والے اونٹ اور کشتیوں میں سجے ہوئے زر و جواہر اور سکے دیے ہیں, اور یہ سب دینے کے بعد اس نے پوچھا ہے اس بات کو, میرے شیخ الاجازہ علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم نے کہا کہ پوچھا کہ اگر علی ہوتے تو کیا تمہارے ساتھ یہی سلوک کرتے؟ یعنی خود سرخ آنکھوں والے قیمتی اونٹ اور زر و جواہر اور سکے دے کر کے خریدنا چاہ رہا ہے ایمان کو, لیکن علی والوں کا ایمان فروختنی نہیں ہوا کرتا. توجہ فرمائیے گا, دارمیہ کی تاریخ عجب ہے. یہ سب دے کر پوچھتا ہے علی ہوتے تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ کہا علی تو 1 درہم بھی نہ دیتے. اس نے سوچا کہ اب یہ میری تعریف کرے گی میری عطا پر,
لیکن یہ عطا نہیں ہے، یہ تو ایمان خریدنے کے لیے رشوت ہے، اور علی والوں سے زیادہ رشوت کو کون پہچانے گا؟ کہ علی ہوتے تو تمہارے ساتھ کیا یہی سلوک کرتے؟ کہ ایک درہم بھی نہ دیتے؟ اب اس نے کچھ اور سوچا کہ اب یہ کہا شاید کچھ آگے کہے، کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی بیت المال مستحقوں پر خرچ کرتے تھے، لوگوں کو خریدتے نہیں تھے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اگر دولت خیر سے آپ کو مل جائے تو مستحقوں پر خرچ کیجئے، لوگوں کا ایمان نہ خریدیے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ کہ علی ہوتے تو ایک درہم بھی نہ دیتے، کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی مستحقوں پر بیت المال خرچ کرتے تھے، لوگوں کا ایمان نہیں خریدتے تھے۔ کہ تم نے علی کو پایا کیسا؟ بھائی سنیے گا، علی کا قصیدہ شاید دارمیہ نے عجب طرح سے پڑھا ہے۔ بھائی یہ مجلس کس کی ہے میں عرض کر چکا، لیکن سامعین میں بھی میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، صاحبان نظر بھی ہیں، اور فیض آباد تو لکھنؤ سے پہلے اودھ کی راجدھانی رہا ہے، یہاں کا اپنا مزاج ہے، یہاں کا اپنا انداز ہے، اور میں اس شہر کے لیے اجنبی بھی نہیں ہوں، بار بار آیا کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، بھائی قصیدے کیسے کیسے قصیدے مولا علی کے ہوتے ہیں، لیکن دارمیہ کا یہ پڑھا ہوا 2 جملوں کا قصیدہ شاید ہم جیسوں کے بہت سے تعریفی الفاظ سے بڑا ہو۔ کہا علی کو تم نے کیسا پایا؟ ایک مرتبہ اس نے کہا جیسا حکومت سے پہلے پایا ویسے ہی حکومت کے بعد پایا۔ صلوات دیجئے۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ مولانا کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرے صلوات۔ جیسا حکومت سے پہلے پایا، بھائی توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ عہدے منصب، بھائی کیا میں آپ کو بتاؤں، درد دل تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال کبھی کبھی دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے کہ جب تک دولت کم تھی حلقہ ماتم میں آ کر زور زور سے ماتم تھا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، بھائی ہوتا ہے کہ نہیں آپ مجھے بتائیں۔ بھائی علی والا حسین والا دولت کے ساتھ بدلے جا رہے ہو، جب تک پہچان نہیں تھی، شناخت نہیں تھی، مجلس میں بھی شرکت تھی، حلقہ ماتم میں بھی تھے، لیکن ادھر دولت آئی، ادھر عہدہ آیا، ادھر منصب آیا۔ بھائی کون ہے جو ڈاکٹر قلب صادق مرحوم سے واقف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ دولت کی اکڑ ہے، یہ عہدے کی اکڑ ہے، یہ منصب کی اکڑ ہے۔ انہوں نے کہا اکڑ زندگی کی علامت نہیں ہے، اکڑ تو موت کی علامت ہے۔ اکڑ زندگی کی علامت نہیں ہے، اکڑ تو موت کی علامت ہے، اس لیے کہ بدن مرنے کے بعد اکڑتا ہے، یہ زندگی میں کیوں اکڑے اکڑے پھر رہے ہو؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایک صلوات دے دیجیے آپ محمد والے محمد۔ تو آپ اندازہ کر رہے ہیں عزیزان محترم کہ ذرا آپ دیکھیے تو صحیح کہ یہ عزاداری کا حلقہ، اور میں نے اپنے وطن رائے بریلی میں پڑھا ہے کہ خالی واٹس ایپ کے مجاہد نہ بنیے۔ بھائی آپ ان کے لیے تعریف کر رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے مجموع کو دیکھ کر کے اور مسلمانوں کی مدد کو دیکھ کر کے آپ کے جلوس میں، آپ کی مجلسوں میں ان کا آنا تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہی بہترین موقع ہے آئینہ دکھانے کا کہ اے اتحاد بین المسلمین کے مجموع کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، اتحاد بین المومنین کو فراموش نہ کرنا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. غیروں کو گلے لگانا، اپنوں کو مجمع سے اٹھانا، یہ کون سا جذبہ ہے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا. میں نے اپنے وطن میں ایصال ثواب کی مجلس میں آیت اللہ خامنہئی علیہ الرحمہ کے لیے یہ جملے کہے تھے کہ اگر ایران والوں کو کربلا اتنا منظم، مرتب اور لاجواب بنا سکتی ہے تو آپ کے لیے بھی تو نمونہ کربلا ہے. آپ کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھائی نمونہ تو آپ کے لیے بھی کربلا ہے. کربلا کا ذکر مٹانے کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن کربلا تو اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، پائندہ ہے، موجود ہے. ہر چند اہل جور نے چاہا یہ کہ بارہا ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا. باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو یہ سلسلہ امامت ہے جہاں میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 روٹیوں پر اکتفا کی ہے، میں نے 2 چادروں پر اکتفا کی ہے. انکم لا تقدرون علی ذلک، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو. متقی بن جاؤ، صاحب ورا بن جاؤ، کوشش کرنے والے بن جاؤ. اس لیے کہ علی والے کو نہ کاہل ہونا چاہیے نہ جاہل ہونا چاہیے. بھائی توجہ فرمائیے گا، میرے نعروں کو محفوظ کیجئے گا. علی والے کو نہ کاہل ہونا چاہیے نہ جاہل ہونا چاہیے. جس کا نبی شہر علم ہو، جس کا امام باب مدینۃ العلم ہو، جو یہ بتاتا ہو، جو یہ سمجھاتا ہو کہ کائنات پر اختیار رکھ کر بھی باغ یہود میں اگر جا کر کے مزدوری ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے وہ سیرت ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے. تو جو پہلے علی کا انداز تھا وہی اس علی کا انداز ہے. پہلے علی مولا علی ہیں، دوسرے علی امام زین العابدین ہیں، تیسرے علی یہ ہمارے 8ویں امام ہیں جن کی زندگی یقیناً میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاید میں عرض کر لے جاؤں، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا ہم جو زیارت پڑھتے ہیں، کل بھی میں اپنے وطن میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اصل میں اردو تک آتے آتے بہت سے الفاظ اپنی معنویت کو کھو دیا کرتے ہیں. ہمارے یہاں غریب بمانے فقیر استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں غریب بمانے فقیر نہیں ہے، بمانے مسافر ہے. یہ جو السلام علیکم یا غریب الغربا کہتے ہیں وہاں فقر کا مطلب نہیں ہے، وہاں اے مسافروں کے مسافر آپ پر میرا سلام ہو. چونکہ اور ہمارے سارے امام عرب میں دفن ہیں، یہ واحد امام ہے جو عجم میں دفن ہے، اس لیے اسے خاص سلام کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو دورانیہ ہے سفر کا، کس طرح سے کس انداز سے یہ امام یہ منزلوں کو طے کرتا ہوا گیا ہے. میں نے ابھی قبل مجلس گفتگو ہو رہی تھی اور ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ 40واں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ہم جیسے خطیبوں اور ذاکروں کے لیے تو ہر اتوار ہر سنڈے ایک نئی زندگی ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. ہر اتوار کو ایک نئی زندگی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. چونکہ آپ سب جانتے ہیں خدا آپ کو خوشیاں نصیب کرے، خدا حق کو سربلند کرے، خدا باطل کو سرنگوں کرے. لیکن اب کیا کہیں کہ اس کام کی وجہ سے زیادہ تر غموں کے موقع پر مومنین کے گھروں پر پہنچنے کا اتفاق ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر اگر بلایا بھی جاتا ہے تو مسلسل سفر کی وجہ سے ہم لوگ حاضر نہیں ہو پاتے ہیں. تو 40ویں کے موقع پر ہمیشہ ایک یہ بحث ہوتی ہے کہ 40ویں کے بعد کھانا ہو کہ نہ ہو، دسترخوان بچھے یا نہ بچھے. تو میں ابھی قبل مجلس بھی عرض کر رہا تھا میں فضول خرچی کا موافق نہیں ہوں، لیکن ہمیشہ کہتا ہوں پہلے خوشیوں کے خرچے اور خوشیوں کی فضول خرچیوں کو روک لو، تب غم کے موقع پر ہونے والے خرچے کا حساب کرو. بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر.
بھائی توجہ فرمائیے گا. اب تو اتنی اینیورسریز ہونے لگی ہیں کہ برتھ ڈے میں کیک کٹ رہا ہے, اس میں فضول خرچی نظر نہیں آ رہی ہے. شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے, اس میں فضول خرچی نظر نہیں آ رہی ہے. میرج ہال کے خرچے اور پھر کیا کیا کچھ ہونے لگا ہے. پڑوسی ملک کی ثقافت کس طرح سے ہمارے رگ و ریشے میں اثر انداز ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ویسٹرن سویلائزیشن, ہم مرد آباد کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں وہی کلچر لانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اور جب ہی میں کہتا ہوں کہ اقبال نے عجب طرح سے کہا ہے, جہاں پر اقبال یہ پیغام دیتے ہیں, اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے, کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے, علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے, علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں. مگر اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری, مگر اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری. تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں, بھائی توجہ فرمائیے گا, تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں, بھائی لا الہ کا جذبہ اگر نہیں ہے تو کلمہ رگ و ریشے میں نہ اترے گا. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. دیکھیے اصل بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور خلاصے کے طور پر پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ عزیزان محترم, یہ خط امام نے اپنے جس گورنر کے نام لکھا ہے, عثمان ابن حنیف کے نام, اس کا شاخصانہ ہی یہ ہے کہ وہ کسی ایسی دعوت میں چلے گئے تھے جس میں امیروں کو بلایا گیا تھا اور ناداروں کو نظر انداز کیا گیا تھا. تو اے 40ویں یا غم کے کھانوں پر نظر رکھنے والوں اور شادی کے انویٹیشن کے کارڈ کی قیمت سے لوگوں کی حیثیت کو طے کرنے والوں, اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ مولا علی نے اپنے گورنر کو کہا ہے, اس دعوت میں تم گئے جہاں امیروں کو بلایا گیا تھا, ناداروں کو نظر انداز کیا گیا تھا. ارے غم کے کھانے میں بنام حسین نادار بھی عزت سے کھا کر اٹھتا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. لیکن خوشی کے موقع پر تو اپنوں کو بلایا جاتا ہے, تو اس کھانے کا میں مخالف نہیں ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن کہنا صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اصلاح کریں تو عزاداری تک بعد میں آئیں. پہلے اور جتنی سماجی برائیاں ہیں ان کو پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, تب عزاداری تک آئیں, تب تو مسئلہ صحیح لگے گا. ورنہ اور سب کو نظر انداز کرنا اور سارے اعتراض کے تیر عزاداری کی طرف چھوڑنا, تب ہمیں شک ہوتا ہے یہ دشمن کی سازش کا شکار تو نہیں ہو گئے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. آواز بلند نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. بڑی توجہ عزیزان محترم. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے یہ باتیں کیوں کی, اس لیے کہ اس خط کا پس منظر بھی دسترخوان ہے. اور دیکھیے رزق تو بنیادی ضرورت ہے, یہی تو ایک پیٹ ہے جو بھرتا نہیں ہے. کتنا ہی اچھا کھا لیجئے, 24 گھنٹے کے اندر پھر یہ کہتا ہے کہ کچھ دو. بھائی آپ مجھے بتائیں, تو یہ تو بنیادی ضرورت ہے. تو امام نے کہا ایسی جگہوں پر تمہیں نہیں جانا چاہیے, ہمارے نمائندے کو ایسی جگہ جانے سے بچنا چاہیے جہاں امیروں کو بلایا گیا ہو, جہاں ناداروں کو نظر انداز کیا گیا ہو. اور 8ویں امام نے اسی اپنے جد کے پیغام کو عملی شکل دی. موقع نہیں رہا کہ میں نیشاپور میں امام کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کو آپ تک پہنچاؤں, لیکن بہرحال یہ تو پتہ آپ کو ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ حسنی ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے جس میں آنے والا عذاب خدا سے امان پا جاتا ہے. لیکن امام نے یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی شرطیں ہیں,
اور میں بھی اس میں سے ایک شرط ہوں۔ تو لا الہ کو پہچانو لیکن شرط لا الہ کو فراموش نہ کرو، اس لیے کہ اگر شرط نہ ہوگی تو تمہارے ذہن و دل و دماغ میں کلمہ اترے گا نہیں۔ بڑی توجہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے میں پھر مولا علی تک آپ کو واپس لاؤں گا اور وہیں پر جا کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا، لیکن یہ اسی نسل سے آنے والا 8واں امام کہ جو جانتا ہے کہ مامون کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھیے، نہ جاننے کے ساتھ کسی کی بات کو قبول کرنا اور ہے، اور جاننے کے بعد کسی کی بات کو قبول کرنا اور ہے۔ یہ امامت کی عجب تاریخ ہے۔ ایک رخ تو لوگ سمجھتے ہیں، دوسرے رخ کو سمجھ نہیں پاتے۔ علم امامت کے حوالے سے کبھی کبھی لوگوں کے اعتراضات سے گھبرا کر نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ آپ علم علی پر یا علم امام پر اتنا زور دیتے ہیں، لیکن اس علم کی وجہ سے اہمیت کم ہو جاتی ہے کہ اگر مولا علی کو پتہ تھا کہ مرحب کے سامنے جائیں گے مار کے آئیں گے، انتر کے سامنے جائیں گے مار کے آئیں گے، امر کے سامنے جائیں گے مار کے آئیں گے، تو جس کو بھی اس بات کا علم ہو وہ بڑے سے بڑے پہلوان کے سامنے چلا جائے گا۔ لیکن زندگی پڑھیے تو پوری پڑھیے، اس لیے کہ خالی امر کے مقابلے میں مولا علی نہیں گئے، 19ویں رمضان کو مسجد بھی گئے۔ ارے میں نے کیا کہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو میدان میں تو چلے جاتے، اس لیے کہ یہ علم تھا کہ مار کر آئیں گے۔ 19ویں رمضان کو مسجد میں نہ جاتے، اس لیے کہ علم تھا کہ ضربت لگ جائے گی۔ لیکن جس کو خدا پر اعتماد ہوتا ہے، وہ جس اعتبار کے ساتھ میدان میں جاتا ہے، اسی اعتبار کے ساتھ مسجد کے مصلی بھائی صلوات دے محمد والے محمد۔ بھائی دیکھیے میں کس مرحلے سے آپ کو گزار کر لایا ہوں کہ امامت کی تاریخ کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ان کے فیصلوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے کہ جانتے ہوئے بھی مامون کے ارادے کو، اس لیے کہ مامون نے جس ارادے سے بلایا تھا، امامت کے مصلحت کو جانے گا کون؟ اس لیے کہ یہی تو بنی امیہ سے غلطی ہوئی اور ہونا بھی چاہیے تھی، یہی بنی عباس سے اور یہی سب سے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امامت کا رتبہ کیا ہے، امامت کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے تو اپنے اعتبار سے بہت دور سے اس لیے بلایا تھا کہ جب مختلف مذاہب والے ان سے سوال پر سوال کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو انہیں شکست ہوگی۔ لیکن امامت کے علم کی گہرائی کو جو نہیں سمجھتا ہے وہی ایسی جہالت کی باتیں کرتا ہے، اس لیے کہ جس کے دادا نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا پوتا بھی سلونی کا دعویٰ کر کے جہالت کو بے نقاب کرتا رہتا ہے اور امامت کے سلسلے کا تعارف کراتا رہتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان محترم، میں نے بڑا وقت آپ کا لیا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم اچھے انسان بن کر دکھائیں، اور ہم اچھے انسان جب ہی بنیں گے جب ہم میں طاقت کے باوجود، دولت کے باوجود، قوت کے باوجود انکساری آ جائے، تواضع آ جائے، ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا سیکھ لیں، اور یہ سوائے اماموں کے ہمیں اور کوئی اچھا انسان بنانے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبودیت کا مطلب خالی نمازیں نہیں ہیں، نہیں عملی زندگی میں اس کی جھلک ہمیں نظر آئے کہ جتنی بلندی ملتی جائے اتنا انکسار پیدا ہوتا چلا جائے۔ اور اس کے لیے میں کیسے عرض کروں، اس لیے کہ گھنٹوں کا میٹر ہے، اس کو میں منٹوں میں اور بالکل مختصر وقت میں، اس لیے کہ کچھ چیزیں بغیر مقدمے کے پہنچائی نہیں جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ پوتا اسی دادا کا ہے جس نے ہمیں وہ درس دیا ہے، ہمیں وہ سبق دیا ہے کہ جو قمبر کو جب قیمتی لباس دلاتا ہے اور قمبر جیسا تڑپ کر کہتا ہے کہ یا علی اپنے لیے آپ نے کم قیمت کا لباس کیوں لیا اور ہمارے لیے
یہ زیادہ قیمت کا لباس کیوں لیا؟ بھائی کوئی عام ریفارمر ہوتا تو وہ یہ کہتا ہم چونکہ آقا اور غلامی کے فرق کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اس لیے ہم نے یہ انداز اپنایا ہے، یعنی غلام کو احساس غلامی کرا دیا جاتا۔ یہ علی کے نفس کا کمال ہے کہ جو غلام کو احساس غلامی سے نکال دے، لفظ غلامی کو آنے ہی نہ دے۔ کہا تو یہ نہیں کہا کہ تم غلام ہو، ہم آقا ہیں، ہم آقا اور غلامی کے فرق کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، لیکن نفس اللہ نفسیاتی فیصلہ سناتا ہے چونکہ تم جوان ہو میں بوڑھا ہوں اس لیے اللہ اکبر، صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں، میں یقیناً میں قوم کے شکوے کو سمجھتا ہوں۔ قوم جب یہ شکوہ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ سوائے مولا علی کے، سوائے امام حسین کے اور تو کسی کے فضائل پڑھے نہیں جاتے، لیکن میرا بہت مختصر مطالعہ ہے، لیکن صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم بہت سے موقع ابھی دوران تقریر یعنی بار بار دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ چیزیں جو امام رضا سے متعلق پڑھی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں، لیکن ذکر علی ایسا ہے جو اپنے حصار سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ میں 2-4-10 واقعات امام رضا کے ایسے نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں، اس لیے کہ فضائل پر واہ واہ کرنا، سبحان اللہ کرنا یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت رہی ہے، اور فضائل سننے کے لیے مجمع آمادہ بھی رہتا ہے، تیار بھی رہتا ہے، لیکن میں پس منظر میں تو امام رضا کے واقعات سوچ رہا ہوں، لیکن ذکر علی بار بار آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام علی ہوں، اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے، غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے، غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے۔ تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں، تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں جو سن کے ذکر علی اختلاج ہوتا ہے۔ بڑی توجہ، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مامون نے ولی عہدی کی تفصیلی دعوت رکھوائی تھی، جس میں دسترخوان جب چنا گیا تھا تو اب کون کون ہوگا، ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اگر بادشاہ وقت دعوت کر رہا ہے تو وزیر ہوں گے کہ نہیں، مشیر ہوں گے کہ نہیں، عمائدین ہوں گے کہ نہیں، سفراء ہوں گے کہ نہیں؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی امام رضا کے اعزاز میں اگر دعوت ہو رہی ہے تو اس میں سبھی طرح کے تو لوگ ہوں گے، لیکن اللہ اکبر، خطیب اکبر مرزا اطہر مرحوم کی خطابت سے لوگ واقف ہیں۔ ادھر دسترخوان چنا گیا، ہر مہمان کے پیچھے ایک خادم کھڑا ہوا ہے ہاتھ باندھے ہوئے کہ ادھر سرکار اشارہ کریں، ادھر ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں کہ اب پورا دسترخوان سجا ہوا ہے، اور علی کا وہ پوتا جس علی نے بتایا ہے کہ ایسی دعوت میں نہ جانا جہاں امیروں کو بلایا گیا ہو، ناداروں کو نظر انداز کیا گیا ہو، جس نے قمبر کو قیمتی لباس دے کر کے اس سے احساس غلامی کو ختم کیا ہے، اسی امامت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، تفصیلی دعوت ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مہمان کے پیچھے ایک غلام کھڑا ہوا ہے۔ جب پوری طرح سے کھانے سج گئے، اس فرزند رسول نے پیچھے مڑ کر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، کہا یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا سرکار یہ آپ کے خادم ہیں، آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہیں۔ کہا نہیں، یہ خدمت نہیں کریں گے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ ارے اب میں کیسے آپ حضرات کو بتاؤں کہ جب ایک سفیر کے بغل میں، ایک مشیر کے بغل میں، ایک وزیر کے بغل میں ایک نوکر بیٹھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں ان دولت والوں نے کھانا کھایا یا کھانے نے ان کو کھایا۔ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بھائی دیکھ رہے ہیں 8ویں امام نے ایک دعوت میں اپنے دادا کا مزاج بتا دیا،
شرطوں کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں بتا سکتا تھا کہ کن شرطوں پر ولی عہدی قبول کی، لیکن عملی نمونہ میں نے پیش کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اعزازی دعوت میں کیے جانے اس عمل کے بعد اب کیا مامون کی ہمت ہے کہ فرزند رسول سے کوئی معاملہ کر سکے؟ ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اس لیے کہ طلحہ اور زبیر مولا علی کے دور میں اپنے کو گورنری کا حقدار سمجھ رہے تھے نا، لیکن یہ امامت کا انداز ہدایت ہے یا انداز انذار ہے کہ پہلی ہی منزل پر ایسا کام کر دو کہ کوئی غلط خیال ان کے ذہن میں آنے ہی نہ پائے۔ جب یہ گورنری کا پیمانہ اور عہدہ لینے کے لیے آئے تھے، کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ مولا علی نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھایا تھا، دوسرے چراغ کو جلایا تھا، کیا تاکہ طلحہ اور زبیر جیسوں تک میسج پہنچ جائے کہ جو علی اتنا محتاج ہے کہ ذاتی گفتگو میں بیت المال کا چراغ استعمال نہ کرے، وہ کسی نااہل کو گورنری کیسے دے دے گا؟ توجہ فرمائیے گا۔ اور یہی 8ویں امام نے کیا کہ جو اعزازی دعوت میں غلاموں کے بغیر کھانا نہ کھائے وہ کتنا غلام پرور ہوگا۔ اور یہاں خالی اپنوں کو نہیں بلکہ دشمن کو بھی، مخالف کو بھی۔ بس آخری بات اور وہ یہ کہ دیکھیے ہمارا انداز تبلیغ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ مومنین پابند دین و مذہب ہو جائیں، لیکن ہماری تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے کہا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، دیکھو تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ تم مجھ جیسے بن سکو۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، جہاں اقبال جیسے نے مولا علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عجب شعر کہا ہے، اور شاید اسی خط کو پیش نگاہ رکھ کر انہوں نے یہ شعر کہا ہو کہ سادہ زندگی گزارنا اگر تقوی کے ساتھ ہے تب تو تمہاری عزت ہوگی، اگر یہ سادہ زیستی دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، تو تمہیں اور زیادہ بے ایمان بناتی چلی جائے گی۔ خلوت کو آدمی اچھا کرے تو جلوت خود بخود اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، خلوت کو آدمی پاک و پاکیزہ کرے تو جلوت خود بخود نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن آپ کو میں کیسے بتاؤں، آپ تک میں کیسے یہ میسج اور پیغام پہنچا کر اپنے بیان کو تمام کروں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ مولا علی کی سادہ زیستی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہی اقبال نے کہا کہ 1000 خیبرو 100 گنا اجدر استنجا، 1000 خیبرو 100 گنا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جویں خرد حیدری داند۔ 1000 طرح کے خیبر ہیں مسائل کے، 100 طرح کے اجدہے ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہو سکتا۔ ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مرحوم کی مجلس ہے، وصیتیں لکھ کر جانے والے جاتے ہیں، اور وصیت لکھ دینی چاہیے اور ان باتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن آیت اللہ وحید خراسانی، آخری بات، آیت اللہ وحید خراسانی دامہ ظلہ العالی نے ان کی توضیح المسائل کا مقدمہ ہے، اس میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ابن زبیر مولا علی کے پاس آئے ہیں کہ یا علی، آپ کا باپ ہمارے باپ کا اتنے 1000 درہم کا مقروض تھا۔ چیزوں کو لکھ لینا چاہیے۔ قرآن فہمی کا ذوق اور شوق رکھنے والوں کے لیے میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں جعفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی بھی نظر ہوگی اور لوگوں کی بھی، مولانا حضرات سے پوچھ لیجئے گا، قرآن میں سب سے بڑی آیت قرضے کی آیت ہے۔ لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ میں نے 1-2 لوگوں سے کبھی کبھی قرضے کے موقع پر کہا گواہ بنا لیجئے، تو انہوں نے کہا میری عزت اچھالنا چاہتے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیے گا، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرض دو تو گواہ بنا لو، ورنہ لوگوں سے کہو گے تو لوگ کہیں گے دیتے وقت تو بتایا نہیں، اب جب واپس نہیں ہو رہا ہے تو آپ بتا رہے ہیں۔
توجہ فرمائیے گا، میں سماجیات پر بات کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ سب سے بڑی آیت قرآن مجید میں قرض کی آیت ہے، گواہوں کی آیت ہے۔ تو بہرحال یہ آئے کہتے ہوئے کہ یا علی آپ کا باپ میرے باپ کا اتنے درہم کا مقروض تھا، مولا علی نے بغیر کسی گواہی اور ثبوت کے جتنے ہزار کہے تھے اتنے دے دیے۔ دوسرے دن ابن زبیر سر کو جھکائے ہوئے آئے، کہا یا علی سمجھنے میں غلطی ہوئی، معاملہ برعکس تھا، آپ کا باپ نہیں میرا باپ 1000 درہم کا مقروض تھا۔ بھائی سماجی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پیسے والا بھی ہے تو بغیر ثبوت کے کسی مطالبے پر قرضہ نہیں دے گا، لیکن اگر بہت شریف ہے تو شاید باپ کا نام نہ اچھلے اور مطالبہ تھوڑا مختصر بھی ہے تو کہے گا صدقہ سمجھ کر دے دو۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو دوسرے دن جب یہ آئیں گے تو اب اس موقع پر جو انداز ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم کہ کل 1000 لے کر گئے تھے نا، اب تو 2000 لے کر آئیں گے نا، اس لیے کہ ایک تو جو کل مولا علی نے دیا ہے اور ایک جو اقرار کر رہے ہیں کہ میرا باپ مقروض تھا، لیکن یہ ہے علی کا عزت نفس کا خیال کہ جیسے ہی ابن زبیر 2000 درہم لے کر آئے، کہا ابن زبیر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے باپ نے تمہارے باپ کو دیا تھا وہ بھی میں نے معاف کیا، اور جو کل میں نے تمہیں دیا تھا علی جو دے دیا کرتا ہے پھر دوبارہ واپس نہیں لیا کرتا۔ تو یہ ہے لوگوں کے عزت نفس کا خیال۔ اور اس موقع پر میں جوش کا شعر پڑھتا ہوں، مجلس تمام ہو رہی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی، کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ تو جو دشمن کی بدی پر شرما جائے، اگر اپنے کوئی بدی کریں تو علی والا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، کسی کو شرمندہ نہ کریں، دوسرے کے عزت نفس کا خیال کریں۔ اور میرے خیال سے جانے والے میں تمام خوبیوں کے ساتھ یہ خوبی بھی یقیناً ہوگی اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرش ازا کا درس یہی ہے کہ اپنوں کا خیال تو سب کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ غیروں کا خیال کیا جائے، اور اس فرش سے زیادہ غیروں کے خیال کا درس و سبق ہمیں کہاں ملے گا؟ جہاں حر دشمن بن کر آیا ہے اس وقت مشکوں کے دہانے کھلے ہیں۔ عزیزو اس چیز کا پڑھنا آسان ہے، لکھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن ہمارے ائمہ کے دیے ہوئے درس کا یہ کمال ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں درج ہے کہ حر دشمن بن کر آیا ہے، مشکوں کے دہانے کھلے ہیں۔ اور میں کیسے عرض کروں امامت کا کرم ہوتا کیا ہے، امامت کی نوازش ہوتی کیا ہے۔ 1000 لوگوں کا قافلہ مشکوں کے دہانے کھلے ہیں، عجب حوالہ ہے، عجب ریفرنس ہے کہ ایک شخص جو سب سے آخر میں آیا ہے وہ شدت عطش اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنا نادار، اتنا ناتما ہو گیا ہے کہ اب وہ پانی پینے کے لیے چلو نہیں بنا سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو مولا حسین نے آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے۔ عزادارو یقیناً ہمارے کردار کو سنوارنے میں کربلا کا بہت بڑا رول ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے جس انداز سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، ان کی شہادت کے درس کو سمجھے گا کون، جانے گا کون؟ ہاں یہ آنے والے دشمن کے ساتھ سلوک ہے، لیکن کربلا میں حر کو مہلت ملی ہے تو حر آئے ہیں۔ عزیزوں میں کیسے بتاؤں، آپ مجھے بتائیں کہ آنے والا مہمان اگر وہ جلدی سے جلدی اپنے آقا پر جان قربان کرنا چاہ رہا ہے تو کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ حسین کے گود کے پالے، حسین کے گود کے پالے کس طرح سے اپنی جان اپنے آقا پہ قربان کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ یقیناً
مرحوم کی اولادوں کے لیے، ان کے دامادوں کے لیے اور ان کی شریک حیات، ہاں ہم سب کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں، خاص کر مرحوم کے متعلقین میں جو بھی مریض ہیں اور حاضرین کے خداوند عالم ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ لیکن بھائی سراج بھائی نے، حالانکہ مجھے سلطان پور میں مجلس پڑھنا تھی لیکن وہاں برسی کی مجلس تھی، اس لیے انہوں نے نہایت شرافت کو ثبوت دیتے ہوئے اپنی مجلس کو پوسٹ پون کیا اور میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آ گیا۔ لیکن جب ہم بھائیوں کی محبتیں دیکھتے ہیں، بھائیوں کا اتحاد و اتفاق دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا میں مولا حسین کے بھائیوں کا انداز یاد آ جاتا ہے۔ میں کس رشتے کی بات کروں، لیکن عزاداروں یہ بھائی کا رشتہ جیسے کربلا میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ ام البنین نے کس طرح سے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے کہ کہا کہ اپنے کو غلام سمجھنا، اپنے کو غلام سمجھنا، بھائی نہ سمجھنا۔ اور عباس نے بھی، عزاداروں میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ کے دل پر یقیناً چوٹ لگے گی اور لگنی بھی چاہیے، اس لیے کہ 8ویں امام نے کہا ہے اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو، اس لیے کہ ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا، میرے جد کو پسے گردن سے شہید کیا گیا تھا۔ ہاں عزاداروں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء اور صاحبان فکر میری بات کی تصدیق کریں گے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود حسین ہر شہید کے جنازے پر گئے ہیں اور جا کر کے لاشے کو اٹھایا ہے اور لاشے کو اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ کو جناب عباس سے عقیدت ہے، محبت ہے، ہونا بھی چاہیے، اور آپ یہ جملہ سن کر تڑپتے بھی ہیں کہ عباس نے وصیت کر دی تھی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ اپنی اپنی توجیحات ہیں، اپنی اپنی تعویلات ہیں، میں کسی کی تعویل پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری بھی تعویل، میری بھی طالب علمانہ گزارش ہے ایک عزادار کی نسبت سے میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ عباس نے پورے دن دیکھا ہے کہ میرا آقا ہر لاشے پر گیا ہے، لاشے کو اٹھا کر لایا ہے، لیکن اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ شاید مولا نے سوچا ہو کہ جب آقا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہے گا تو غلام کا لاشا بھی جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہے، شاید اسی وجہ سے کہا تھا کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ لیکن میں حسین کا درد کیسے بیان کروں، آپ کیسے سنیں گے؟ وہ حسین جس نے عباس کے مرنے پر یا عباس کی آواز پر کہا تھا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عزیزو مجلس پڑھنا میرا کام ہی ہے، خدا کی قسم جب یاد کریں گے روئیں گے۔ دیکھیے اگر حسین نے حر کے بیٹے کا لاشا نہ اٹھایا ہوتا، اگر حسین نے حر کا لاشا نہ اٹھایا ہوتا، اگر حسین نے سعید و زہیر بھائی اکبر تک کا جنازہ جس حسین نے اٹھایا ہے، اللہ اکبر، اب اگر عباس اس سے وصیت کرے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا تو آپ مجھے بتائیے حسین کے دل پہ گزری کیا ہوگی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں جب بھی سوچئے گا آپ روئیے گا۔ جو سب کے لاشے کو اٹھا کر لائے وہ عباس کا لاشا کس دل سے چلتی ہوئی زمین پر چھوڑ کر آیا ہوگا؟ علم لے کر چلے ہیں، اللہ اکبر، لیکن سکینہ کی آواز، اللہ اکبر، جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ بابا علم لے کر آ رہے ہیں، نفسیاتی بات ہے، جب دور سے علم کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا، شاید گرد بچوں سے کہا ہو وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، لیکن جب علم قریب پہنچا باپ کے قدموں سے لپٹی، کہا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہا ترائی کے کنارے۔ اور یہی وجہ ہے، مجھے آپ کے ہاں تو نہیں معلوم، میں نے چاہے 18 بنی ہاشم کے تابوت ہوں چاہے 72 کے تابوت ہوں، ہم نے سب کا تابوت دیکھا ہے، لیکن عباس کا ہم نے آتا ہوا علم دیکھا ہے۔ ارے اب میں کیسے عرض کروں کہ جب یہ خون بھرا علم خیمے میں پہنچا ہوگا تو بی بی زینب جناب ام
کلثوم آج بھی جب آپ کی مجلسوں میں یا جلوس میں عالم آتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر بوسہ دیتے ہیں. جب پہلی مرتبہ خیمے میں خوب ہرا عالم ماتم وا عباسا وا مظلوما وا حسینا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل فرما. پروردگار ہمیں سیرت محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم زیادہ سے زیادہ ائمہ کی تاریخ ولادت آئیں یا تاریخ شہادت آئیں تو موقع غنیمت جانتے ہوئے ان کی زیارت بھی پڑھیں اور ان کی سیرت کے واقعات سے گوگل پہ تفصیلات موجود ہیں اور اپنے ارد گرد آپ دیکھیے کہ اس سیرت کو اپنی عملی زندگی میں ہم کتنا اتار سکتے ہیں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت بھی کامیاب ہو جائے. پروردگار ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا لیکن اگر ہمیں نواز تو ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے ایمان کو کامل فرما ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پھر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم منظر مہدی صاحب کے لیے سال سال اللہ